بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سول 354 کنکریٹ ٹیکنالوجی اینڈ RCC ڈیزائن کا چیپٹر نمبر 4 دیکھیں گے۔ چیپٹر نمبر 4 کنکریٹنگ انڈر اسپیشل کنڈیشنز اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اسپیشل کنڈیشن سے کیا مراد ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ آر دی اسپیشل کنڈیشنز؟ اسپیشل کنڈیشنز کہتے ہیں کہ عام جو ایک ماحول ہے اس سے اگر ڈفرینٹ ماحول ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل ماحول بن گیا ہے، خصوصی ماحول بن گیا ہے۔ یعنی اگر بہت زیادہ ٹمپریچر رائز کر جائے یا بہت زیادہ سردی شروع ہو جائے تو یہ ایک اسپیشل کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو انہی ایسے حالات میں اسپیشل کنڈیشنز میں ہم کون سی پریکاشنز کرتے ہیں، کیا ارینجمنٹس کرتے ہیں، اور اس کو ہم ون بائی ون دیکھیں گے۔ اگر ٹمپریچر ایک عام جو دن میں ٹمپریچر ہوتا ہے اس سے رائز کرتا ہے یا اس سے بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو وہ کہلاتا ہے ایک ایب نارمل ٹمپریچر یا اسپیشل کنڈیشنز اس کو ہم کہیں گے۔ یعنی جو کنکریٹ ہے اس کے لیے جو کنکریٹنگ کا پروسیس جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو بیسٹ سوٹیبل ٹمپریچر ہے وہ ہے 18 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اگر اس سے ٹمپریچر رائز کرتا ہے یا اس سے ٹمپریچر بلو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں اسپیشل ارینجمنٹس کرنے پڑتے ہیں۔ تو وہ جگہیں جہاں پہ سارا سال برف جمی رہتی ہے، وہ علاقے، وہ اسپیشلی پولز جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول ہیں، وہاں پہ ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہوتا ہے، وہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے۔ اور ایکویٹر جو ہے، خط استوا جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ممالک آتے ہیں وہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر ٹمپریچر جو ڈفرینس ہے وہ ہماری کنکریٹ کے اوپر کیا اثرات ڈیولپ کرتا ہے۔ جب ہم کنکریٹنگ کرتے ہیں، کنکریٹنگ ایکچولی کنکریٹ بنانے کا، یعنی کنکریٹ مکسنگ، پلیسنگ اور کمپیکٹنگ کا ایک جو ہے نا ایک پروسیس ہے۔ کنکریٹ تیار کرنا، اس کو جہاں پہ استعمال کرنا ہے وہاں ڈالنا، اس کی پراپر اس کو پراپر لیول کرنا، اس میں سے وائرس نکالنے کے لیے اس کی وائبریشن کرنا۔ تو یہ سارے کام جو ہے یہ کنکریٹنگ آپریشنز کہلاتے ہیں، اس کو ہم کنکریٹنگ کا نام دیتے ہیں۔ تو جب ٹمپریچر ڈفرینس بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس سے کنکریٹ کے اوپر کیا اثرات ڈیولپ ہوتے ہیں، وہ کنکریٹ کی اسٹرینتھ کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ جو ٹمپریچر ڈفرینس جو ہے وہ کنکریٹ کی اسٹرینتھ کو ریڈیوس کرتا ہے۔ کنکریٹنگ یہ انٹروڈکشن میں ہم پڑھ رہے ہیں، اسپیشل کنڈیشنز جو ہیں، دس از انٹروڈکشن آف دس چیپٹر۔ تو کنکریٹنگ ان ہاٹ ویدر، جو اسپیشل کنڈیشنز جو کریٹ ہو سکتی ہیں اس میں کنکریٹنگ ان ہاٹ ویدر، نمبر 2 کنکریٹنگ ان کولڈ ویدر، نمبر 3 کنکریٹنگ انڈر واٹر۔ یہ 3 قسم کے حالات ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے جیسے یہ اسپیشل کنڈیشنز کریٹ ہوئی ہے ویسے جو ہم کام کریں گے اس کو کہتے ہیں اسپیشل ارینجمنٹس اینڈ اسپیشل پریکاشنز۔ اس چیپٹر میں، یہ چیپٹر نمبر 4 ہے کنکریٹنگ انڈر اسپیشل کنڈیشنز، اس میں ہم یہ ان 3-4 چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ویری ہاٹ ویدر میں ہم نے کنکریٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کے لیے کیا ریمیڈیل میجرز ہم اختیار کریں گے، کولڈ ویدر میں ہم کنکریٹنگ کیسے کریں گے، اور کنکریٹنگ انڈر واٹر ہم کیسے کریں گے، کون سے ہم اس میں اسپیشل ارینجمنٹ کریں گے اور کون سی پریکاشنز ہم اپلائی کریں گے۔ یہ تو ہو گیا اسپیشل کنڈیشنز آف دی سیزن، اس کے حوالے سے۔ اب اس میں ایفیکٹ آف ٹمپریچر آن کنکریٹ، کنکریٹ کے اوپر جو ٹمپریچر ہے وہ کیا اثرات ڈیولپ کرتا ہے۔ تو کنکریٹ کے اوپر جو ہے بیسٹ ٹمپریچر فار کنکریٹنگ وہ ہے 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب اس سے اب اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا تو وہ جو ہے
कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर एक होता है, वो टेम्परेचर एट विच मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड, उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर राइज करता है तो एट हाई टेम्परेचर हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अचीव्ड बट 28 डेज स्ट्रेंथ इज़ रिड्यूस्ड। अब उसकी वजह क्या है कि 28 दिन की यानी हाई अर्ली स्ट्रेंथ तो उसकी अचीव हो गई हमें, लेकिन 28 दिन की जो स्ट्रेंथ है जो हम डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं, जो कैलकुलेशन में हम लेते हैं, जिसको कंसीडर करते हैं पूरे डिज़ाइन प्रोसीजर में, वो 28 डेज़ की स्ट्रेंथ होती है। तो वो रिड्यूस क्यों होती है? उसकी वजह ये है कि कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट हम डालते हैं, और सीमेंट कंक्रीट का आप जानते हैं कि कंक्रीट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट, या इसको हम ये भी कह लेते हैं कि सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। अब इनको एक सर्टन प्रपोर्शन में हम मिक्स करते हैं। लेट्स से 1 to 4 मिक्स हम तैयार कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि 1 2 4 की हम कंक्रीट तैयार कर रहे हैं। तो उसमें 1 to 4 का जो हम ड्राई मिक्स लेंगे, उसके अंदर हम जैसे ही पानी डालेंगे तो वैसे उसके अंदर हाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइड्रेशन का प्रोसेस जो है ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें हीट जनरेट होती है, और ये प्रोसेस पानी की मौजूद में कंटिन्यू रहता है। जैसे पानी रिड्यूस होता जाता है वो ये प्रोसेस का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस जो है, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रेशन का प्रोसेस ये ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से मैक्सिमम वाइड्स जो है वो कंक्रीट के अंदर रह जाते हैं। और जहाँ पे कंक्रीट में अब उसको अल्टरनेट उसको पानी जो है अगर नहीं मिलता तो फिर क्या है कि फिर वो वाइड्स मैक्सिमम वाइड्स उसमें पैदा हो जाएंगे और वो उसके अंदर रहेंगे, और जहाँ पे मैक्सिमम वाइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे वो लामहला अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल रिड्यूस। अब हमने आगे इसमें पढ़ना है कि स्पेशल जो कंडीशंस में को कंक्रीटिंग अंडर इन हॉट वेदर में हम कंक्रीटिंग कैसे। अजीज़ तलबा, अब हम पढ़ेंगे कंक्रीटिंग इन हॉट वेदर के गर्म मौसम के अंदर हम कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या रेमेडियल मेजर्स हम करेंगे, क्या प्रिकॉशंस करेंगे। तो इसमें जो हॉट वेदर के इफ़ेक्ट हैं कंक्रीट के ऊपर वो बड़े एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। वो किस वजह से, किसमें जब हम मिक्सिंग, प्लेसिंग और कंपैक्शन का प्रोसेस करते हैं कंक्रीट का, तो इस सारे प्रोसेस में कंक्रीट हम मिक्स कर रहे हैं, हम प्लेस कर रहे हैं, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम प्लेस कर रहे हैं, हम उसकी कंपैक्शन कर रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ करेगा तो कंक्रीट के अंदर जो हमने मेजरमेंट के मुताबिक पानी डाला हुआ था वो पानी जो है वो इवेपोरेट करेगा, और उस इवेपोरेशन की वजह से पानी जो इवेपोरेट करेगा उसमें से जो पानी जल्दी ख़त्म होगा तो वो रिड्यूस करेगा सेटिंग टाइम को। सेटिंग टाइम अगर जो 30 मिनट्स होता है तो 30 मिनट के अंदर ही हमने ये सारे प्रोसेस करने हैं। उसकी मिक्सिंग भी करनी है, उसकी प्लेसिंग भी करनी है, उसकी कंपैक्शन भी करनी है। तो वो रिड्यूस कर देता है सेटिंग टाइम को। पानी एक तो ज़ाय हो जाता है टेम्परेचर की वजह से, दूसरा सेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। यानी टेम्परेचर की वजह से सेटिंग टाइम जब रिड्यूस होता है, हाइड्रेशन का प्रोसेस जल्द कंप्लीट होता है, तो उससे फिर क्या नुकसान होता है? उससे नुकसान ये होता है कि एक्चुअली विद इन 30 मिनट्स उसका जो सेटिंग टाइम जो सेटिंग का वक्त है वो 30 मिनट से कम होके हो सकता है वो 25 मिनट के ऊपर 20 मिनट के ऊपर वो पहुंच जाए, और 20 मिनट के बाद उसकी जो इनिशियल सेटिंग शुरू हो जाए। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इसके लिए स्पेशल कोई अरेंजमेंट्स करें। इस टेम्परेचर के राइज़ करने की वजह से जो हमारे पानी की ज़रूरियात हैं वो बढ़ जाती हैं, और
reduce the ultimate strength of concrete. اور جب ہم پانی زیادہ استعمال کریں گے، ایک واٹسیمٹ ریشو جس ہم نے جو ایک اس کا طریقہ کار ہے، جو ایک لا ہے، جو ایک رول ہے جس کے مطابق ہم اس کا پانی کی میجرمنٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تو جب ہم پانی بڑھائیں گے تو الٹیمیٹلی اسٹرینتھ آف کنکریٹ جو ہے ول ریڈیوس، اور ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے اس کا سلمپ بھی ریڈیوس کرے گا، اور سلمپ ریڈیوس کرے گا تو اس کی ورکیبلٹی کم ہو جائے گی. ورکیبل بنانے کے لیے ہمیں پانی زیادہ استعمال کرنا پڑے گا، جس سے اس کی طاقت میں کمی آئے گی. اور دوسرے نمبر پہ جو ہاٹ ویدر میں پانی ایویپوریٹ کرتا ہے تو کنکریٹ سرفس کے اوپر شرنکیج کریکس ڈیولپ ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا لاہ عمل اختیار کریں، کیا میتھڈالوجی اختیار کریں کہ ہم ہاٹ ویدر میں بھی کنکریٹنگ کا پروسیس جاری رکھ سکیں. تو آپ جانتے ہیں کہ جو فیوریبل ٹمپریچر ہے کنکریٹنگ کے لیے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اب اس سے جیسے ٹمپریچر رائز کرتا ہے وہ ہاٹ میں آ جاتا ہے، اس سے نیچے جائے گا وہ کولڈ میں آ جائے گا. تو ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں کنکریٹنگ ان ہاٹ ویدر، تو گرم موسم میں ہم نے کنکریٹنگ کیسے کرنی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں کام کنکریٹنگ کا کرنا پڑتا ہے تو حد الوسع آپ کوشش کریں کہ ہم رات کے وقت جو ہے مڈ نائٹ ہم اپنی کنکریٹنگ کا آپریشن جو ہے وہ مڈ نائٹ میں اسٹارٹ کریں، یا دوسرے نمبر پہ ارلی ان دی مارننگ، بالکل صبح اسٹارٹ کریں، کیونکہ اس وقت ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے اور کنکریٹنگ کا کام کرنا آسان ہے. پانی ایویپوریٹ نہیں ہوگا، پانی کا لاس نہیں ہوگا. چونکہ پانی کا لاس نہیں ہوگا لہذا ہمارا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور ہماری جو اسٹرینتھ ہے کنکریٹ کی وہ مل جائے گی جتنی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کی پراپورشن کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ اس کی ڈیزائن اسٹرینتھ ہے، وہ ہمیں اچیو ہو جائے گی. ایٹ ڈے ٹائمز اگر ہمیں دن میں ہم رات میں یا ارلی ان دی مارننگ سٹارٹ نہیں کر سکتے تو دن میں اگر ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کنکریٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں، کنکریٹ کے انگریڈینٹس، ان کو ہم چاہیں گے کہ ان کو ہم ٹھنڈا کر دیں. اور انگریڈینٹس آف کنکریٹ کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں. سیمنٹ ہے، فائن ایگریگیٹ ہے، کورس ایگریگیٹ ہے اور واٹر ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو ٹھنڈی کر دیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم میکسیمم ٹمپریچر کے اندر بھی کام کر سکیں گے. اب اس میں کیسے کرتے ہیں کہ ہم ٹھنڈا پانی استعمال کر لیں یا ہم پانی کی جگہ پہ برف استعمال کریں. کولڈ ایگریگیٹس ہم استعمال کریں. اور ایگریگیٹس کو کیسے کول کیا جا سکتا ہے؟ ایگریگیٹ کو کول جو ہے وہ برف کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، یا ٹھنڈی ہوا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، یا پھر نائٹروجن اور کاربونک ایسڈ گیس جو ہے یہ بھی ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. نیکسٹ ہم اس میں یہ ہے کہ کولڈ فارم ورک، جو شٹرنگ کا ہمارا جو چیزیں ہیں، جو فارم ورک ہمارا لگا ہوا ہے، اس کو ہم ٹھنڈا کر سکتے ہیں. اس کو پانی مار کے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گئے اس کے ریمیڈیل میئرز کہ ہم نمبر 1 کہ ہم رات کے وقت کام اپنا شروع کریں ایٹ مڈ نائٹ یا ارلی ان دی مارننگ. نمبر 2 اگر ہمیں دن میں کام کرنا پڑتا ہے تو ہم کنکریٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں، سیمنٹ سینڈ اور ایگریگیٹ یا سیمنٹ فائن ایگریگیٹ اینڈ کورس ایگریگیٹ اور واٹر، ان تمام کو ہم ٹھنڈا استعمال کریں. اس کے لیے کیا ہے کہ کولڈ ایگریگیٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں، پانی کی جگہ پہ آئس استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھنڈا پانی استعمال کریں. نائٹروجن گیس، نائٹروجن اور کاربونک ایسڈ گیس استعمال کی جا سکتی ہے، اور کولڈ فارم ورک استعمال کیا جائے. پریکاشنز اس میں کیا ہے
کہ ہم نے پراپر کیورنگ کرنی ہے کہ 24 گھنٹے 24 آورس گزرنے کے بعد ہم نے اس کی پراپر کیورنگ کا پروسیس شروع کر دینا ہے. اور سب سے بیسٹ کیورنگ جو ہے وہ پانی کنکریٹ کی سرفس کے اوپر پانی کا جمع کرنا ہے کہ ہم باؤنڈریز اس کی سینڈ کے ذریعے باؤنڈریز ہم بنا دیں اور اس کو پانی اس کے اوپر چھوڑ کے پانی اس کے اوپر کھڑا کر دیں تو سارا دن پانی کھڑا کیا رہے. تو پھر جو ہے یہ گرم موسم کے اندر بھی ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے. اگر ہم پراپر کیورنگ نہیں کریں گے، کیورنگ کے اور بھی پروسیس ہیں اور بھی میتھڈالوجی ہے، لیکن سب سے بیسٹ کیورنگ جو ہے وہ پانی کھڑا کرنے سے یا پانی مارنے سے ہے. اور اگر پراپر کیورنگ نہیں ہوگی، ہائیڈریشن کا پروسیس جو ہے انکمپلیٹ رہے گا. کنکریٹ کے اندر وائٹس پروڈیوس ہوں گے اور وائٹس پروڈیوس ہونے کی وجہ سے امپرویس جو کنکریٹ ہمیں چاہیے ہے وہ ہمیں میس نہیں ملے گی، وہ پرویس ہو جائے گی. جب پرویس ہوگی تو اس کی اسٹرینتھ بھی ریڈیوس ہو جائے گی. تو مزید یہ ہے کہ پانی جب ارلی اس سے ایویپوریٹ ہوگا تو اس سے کریکس ڈیولپ ہوں گے اور جو ان دی لانگ رن ایٹ دی لاسٹ اسٹرینتھ ول بی ریڈیوسڈ ڈیو ٹو دی ایفیکٹ آف ہائی ٹمپریچر. نمبر 2 پہ کنکریٹنگ ان کولڈ ویدر. کولڈ ویدر کے اندر کنکریٹنگ ہم کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے کیا پریکاشنری میئرز ہیں، کیا اسپیشل ارینجمنٹس ہیں، اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، کولڈ ٹمپریچر کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں کنکریٹ کے اوپر. تو ایسا ٹمپریچر جو فیوریبل ٹمپریچر سے بیلو ہو، اور جو فیوریبل ٹمپریچر فار کنکریٹنگ ہے دیٹ از 18 سے 21 ڈگری سینٹی گریڈ. اب اس سے جب کم ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے، اور کنکریٹ کے اوپر اس کم ٹمپریچر کے اثرات کیا ڈیولپ ہوتے ہیں. اس میں بھی ایٹ لو ٹمپریچر ہائیڈریشن کا پروسیس ریڈیوس ہو جاتا ہے، ریٹارڈ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے. جب ہائیڈریشن کا پروسیس رکے گا تو سیٹنگ کا پروسیس رک جائے گا. اب جب سیٹنگ نہیں ہوگی تو ہارڈننگ نہیں ہوگی، اور جب ہارڈننگ نہیں ہوگی تو کنکریٹ جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ اچیو نہیں کر سکے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ٹمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے چلا جائے تو اس کے اوپر ہمیں اسپیشل ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں. اور ایٹ فریزنگ ٹمپریچر سیٹنگ پروسیس از ایبسلیوٹلی اسٹاپڈ. سیٹنگ جو کنکریٹ کی جو سیٹنگ ہے، جو کنکریٹ سیٹ ہونے کا پروسیس ہے وہ بالکل رک جاتا ہے. لہٰذا 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے یا 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر تو بالکل ہی ہم نے کنکریٹنگ نہیں کرنی. اور اس صورت میں ان کولڈ ویدر ہم کیا کرتے ہیں، ان کولڈ ویدر فار تھن کنکریٹ سیکشنز اسٹاپ کنکریٹنگ فار بلو 30 ڈگری سینٹی گریڈ. یعنی اب یہ تھن کنکریٹ سیکشن یعنی ایسے سیکشن جن کی تھکنس جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے، ان کو ہم کاسٹ نہیں کرتے 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے. 13 ڈگری سینٹی گریڈ سے جب نیچے ٹمپریچر جائے گا اس کے اوپر ہم نے اس کی کنکریٹنگ کی کاسٹنگ نہیں کرنی. وائل فار تھک سیکشنز، ایسے سیکشنز جن کی تھکنس جو ہے 1.8 میٹر یا 72 انچز ہو، وہ ہم ان کی کنکریٹنگ ہم 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی کر سکتے ہیں. تو اب ایسی سچویشنز میں جب ہمیں کولڈ ویدر میں کنکریٹنگ کرنا پڑے تو ہم کرتے کیا ہیں، ہمارا پروسیس کیا ہے، کیا کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم لائٹ ویٹ کنکریٹ استعمال کریں. نمبر 2 پہ ہے کوئک سیٹنگ سیمنٹ استعمال کریں جو بہت جلدی سیٹ ہو جاتا ہے، جس کا سیٹنگ ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اور ہائی ایلومینم سیمنٹ استعمال کریں. اب اگر اس کے علاوہ ہمیں آرڈنری پورٹ لینڈ سیمنٹ ہی ہم نے استعمال کرنا ہے تو آرڈنری پورٹ لینڈ سیمنٹ استعمال کرنے کے لیے ہمیں کیلشیم کلورائڈ CaCl2 ایکسلریٹر کے طور پر استعمال کرنا پڑے گا. اور ہم اس کو 1% بائی ویٹ آف سیمنٹ لیں گے. 1% بائی ویٹ آف سیمنٹ. مثلا اگر 100 kg ہم نے سیمنٹ استعمال کرنا ہے
تو 100 kg کا 1% جو ہے وہ 1 kg کیلشیم کلورائڈ استعمال کریں گے ہم۔ تو ان کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ کوئک سیٹنگ سیمنٹ استعمال نہیں ہم کر سکتے، یا ہائی ایلومینم سیمنٹ نہیں ہے، آرڈنری پورٹلینڈ سیمنٹ ہم نے استعمال کیا۔ لیکن جب ہم ایکسیلیٹر کے طور پر کیلشیم کلورائڈ یا کوئی بھی ایکسیلیٹر استعمال کرتے ہیں، اس سے اس کا جو اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے، وہ اسٹرینگتھ ریڈیوس کرتا ہے کنکریٹ کی۔ تو اس سے لا محالہ میکسیمم یوز آف ایکسیلیٹر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اور جو طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے کہ ہم ہاٹ ویدر استعمال کریں، ہاٹ واٹر استعمال کریں، گرم پانی استعمال کریں، لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کا ٹمپریچر 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھنے نہ پائے۔ اور نمبر 2 پہ اسٹیم ہیٹڈ ایگریگیٹس استعمال کریں۔ ایگریگیٹس کو بھی ہم، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈا ٹمپریچر ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو اس میں ہم گرم پانی استعمال کریں گے۔ اس میں کیا ہم نے پریکاشن، ہم نے جو خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے، 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے ٹمپریچر بڑھنے نہ پائے۔ ہیٹڈ ایگریگیٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کے اوپر ان کو ہیٹ اپ نہیں، ان کا ٹمپریچر جو ہے 42 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب مزید یہ ہے کہ اس میں جب ہم کنکریٹنگ کر دیتے ہیں تو کنکریٹنگ کرنے کے بعد 24 گھنٹے تک ہم نے ایسے انتظامات کرنے ہیں، ایسے ارینجمنٹس کرنے ہیں کہ ہمارا ٹمپریچر جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہی رہے، کیونکہ اگر اس سے نیچے آئے گا تو پھر جو ہے وہ سیٹنگ کا پروسیس رک جائے گا، اور سیٹنگ وہ انٹرپٹ کر جائے گی، ہائیڈریشن کا پروسیس رکے گا، سیٹنگ کا پروسیس رکے گا، اور ان دی لانگ رن ایٹ دی اینڈ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ اسٹرینگتھ آف کنکریٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں ہوگی۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم فارم ورک کو بھی گرم کر سکتے ہیں، وہ گرم پانی سے گرم کر سکتے ہیں، یا کوئی اور ارینجمنٹ، کوئی ایسا اور ارینجمنٹ ہم کر لیں جس سے ہمارا فارم ورک گرم ہو جائے۔ تو کولڈ ویدر میں جو ہم نے جب کنکریٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے کون سی جو ہم نے چیزیں استعمال کرنی ہے اسپیشل ارینجمنٹس، یا تو کوئک سیٹنگ سیمنٹ استعمال کریں، یا ہائی ایلومینم سیمنٹ استعمال کریں۔ آرڈنری پورٹلینڈ سیمنٹ استعمال کرنا ہے تو اس میں ایکسیلیٹر ڈال لیں، اور وہ ایکسیلیٹر CaCl2 ہے، یا اس کے علاوہ جو سوٹیبل ہو، مارکیٹ میں اویلیبل ہو اور سستا بھی ہو، اس کو استعمال کریں، لیکن وہ بائی ویٹ استعمال کرنا ہے 1% بائی ویٹ آف سیمنٹ، اس سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ایکسیلیٹر استعمال کرنے سے جو اسٹرینتھ آف کنکریٹ ہے دیٹ ول بی ریڈیوسڈ۔ مزید ان کے علاوہ یہ ہے کہ گرم پانی کو استعمال کر کے ہم استعمال کر سکتے ہیں، گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ٹمپریچر 80 ڈگری سینٹی گریڈ سے نہ بڑھ جائے۔ اسٹیم ہیٹڈ ایگریگیٹ استعمال کریں، ان کا ٹمپریچر 52 ڈگری سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کنکریٹنگ کرنے کے بعد 24 گھنٹے تک ٹمپریچر جو ہے اس کو ہم حفاظت سے مینٹین کریں، اور اس کو 0 ڈگری پہ نہ آنے دیں، کیونکہ 0 ڈگری پہ جب آئے گا تو اسٹرینتھ ریڈیوس کرے گا اور سیٹنگ کا پروسیس رک جائے گا، جس سے نقصان ہوگا فارم ورک کو بھی۔ فردر مور وی کین ہیٹ اپ فارم ورک فار ٹو ریڈیوس دی بیڈ ایفیکٹس آف کولڈ ویدر۔ کنکریٹنگ ان کولڈ ویدر ہم پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے کچھ پریکاشنز پڑھی ہیں، کچھ چیزیں جو ہم نے استعمال کرنی ہے کہ کس کس طریقے سے ہم کولڈ ویدر کے اندر کنکریٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈیورنگ مکسنگ وی کین یوز ایڈ مکسچرس، یعنی کنکریٹ کے جو اپنے جو فارمل انگریڈینٹس ہیں، سیمنٹ سینڈ فائن ایگریگیٹ، سیمنٹ فائن ایگریگیٹ، کورس ایگریگیٹ اینڈ واٹر، ان کے علاوہ کچھ ایسے ایڈ مکسچر، کچھ ایسی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ ٹھنڈے موسم میں بھی کنکریٹنگ کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایٹ اپ ٹو 10 ڈگری سینٹی گریڈس ہم
एडमिक्सचर्स में जो पोटाशियम कार्बोनेट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्राइट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट है, ये एडमिक्सचर्स हैं। इन तीनों एडमिक्सचर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये है कि 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर अगर हमने कंक्रीटिंग का अमल करना हो तो उन पहले जो हमने डिस्कस किए उनके अलावा एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स हम इस्तेमाल करके कंक्रीटिंग का जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं विद इन द एडवर्स सीजन, दैट इज़ इन कोल्ड वेदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंक्रीटिंग अंडर वाटर। तो कंक्रीटिंग अंडर वाटर हम कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसके कितने मेथड्स हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। शुक्रिया।